ثوابی سے نور اللہ صاحب کا سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی قالین پر بچے نے پیشاب کر دیا. اب یہ قالین جو ہے وہ فکس کر کے بچھائی ہوئی، مطلب بالکل چپکا دی گئی ہے مسجد میں. اس کو اٹھانا اور اٹھا کر دھونا یہ اب جو ہے وہ ناممکن، اگر نہ بھی کہیں تو بہت مشکل ضرور ہے، اور اس میں تکلیف بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ دوسرا سوال انہوں نے ساتھ ہی اس کے کیا ہے کہ اگر اسی جگہ پر جہاں وہ ناپاکی ہوئی تھی کچھ اور اوپر بچھا دیا جائے پھر نماز پڑھ لی جائے تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ جہاں تک ان کے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے کہ قالین پر بچے کے پیشاب کی وجہ سے اگر وہ ناپاک ہو گیا ہو تو اس کو پاک کرنے کا کیا حکم ہے اور طریقہ اس کا کیا ہے، تو اس کے بارے میں تو یہ بات معلوم ہے کہ قالین کا جو حصہ، جس حصے پہ پیشاب بچے نے کیا ہے وہ حصہ ناپاک ہے، اور اس حصے کو جب تک اس کے شرعی طریقے سے صاف نہیں کیا جائے گا، دھویا نہیں جائے گا، تو اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگا. البتہ اس کے اوپر اگر کوئی کپڑا، وہ اگر پیشاب خشک ہو گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ یا جائے نماز وغیرہ بچھا کے نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ نماز جائز ہو جائے گی اس طریقے سے. باقی اس کا شرعی طریقہ کیا ہے پاک کرنے کا قالین کو، تو اس کا شرعی طریقہ یہی ہے کہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نچوڑا نہیں جا سکتا ہے تو ان پر وقفے سے 3 مرتبہ اس طرح سے پانی ڈالنا ضروری ہوتا ہے کہ ہر دفعہ پانی ڈالنے کے بعد قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں. تو اب اگر یہ کسی کونے میں ہے تو اسی جگہ سے یہ ان کو نیچے سے اس کو اکھیڑنا ہوگا اور اس جگہ پہ پانی ڈال لیں، اور نیچے سے پانی جب قطر ٹپکنا بند ہو جائے تو دوبارہ پانی ڈال دیں، پھر اس طرح سے 3 مرتبہ کر لیں. اور اگر وہ درمیان میں ہے تو پھر اس کو پاک کرنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس ساری قالین کو جو ہے وہ اس کو کھیڑا جائے اور پھر اس پر پانی ڈالا جائے. تو چاہے قالین زمین کے ساتھ چپکا ہوا ہو یا کھلا ہو، اس پر پیشاب کرنے سے وہ ناپاک ہو جائے گا، اور اس کی پاک کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ اس پر 3 مرتبہ ایسا پانی ڈالا جائے کہ ہر مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد قطرے ٹپکنا بند ہو جائے. اچھا مفتی صاحب، اس میں آج کل ایک طریقہ آتا ہے کہ جس طرح ویکیوم کلینر ہوتا ہے اسی طرح کی مشینیں ہوتی ہیں جو کمرے کے اندر ہی بچھائے اس قالین کو باقاعدہ دھوتی ہیں. اس میں باقاعدہ ڈٹرجنٹ وغیرہ، سرف وغیرہ اس طرح کی چیزیں باقاعدہ استعمال ہوتی ہیں اور پھر وہ اس کو خشک بھی کرتی ہیں. تو کیا اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں پہ اس کو باقاعدہ گیلا کر دیا جائے اور پھر اس سے پانی جو ہے وہ جی اس طرح کا طریقہ میرے تو نہیں تھا. اگر ایسا طریقہ ہے کہ اس پر پانی ڈال دیا جائے اور ہاتھ وغیرہ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو مل دیا جائے اور اس کے بعد اس پانی کو سک کر لیا جائے اس سے کسی آلے کے ذریعے سے، تو یہ بھی ایک پاک کرنے کی ایک صورت ہے. 3 مرتبہ اس طرح عمل جی اس طرح سے بھی پاک ہو جائے.